ستکی ہے تو چیتے کا قدر بھی دے دے، پاؤں بخشے ہے تو توفیقی سفر بھی دے دے، بولنا تو نہیں سکھایا میں تو گونگا تھا، اب جو بھی بولوں میرے بولنے میں اثر بھی دے دے، ہر اہل فضل کا کم احترام کرتی گئی، بستی خلوص و محبت کے ساتھ سلام کرتے گئے، خدا کے نام سے جلسے کا آغاز کرتے گئے، وہی ہے مالک ہم اس کے کرم پر ناز کرتے گئے، ارباب منبر پر تشریف فرما بوقار علماء اسلام و شرعی ذوی الاحترام، اساتذہ مدارس اہل سنت، ائمہ مساجد اہل سنت، اس عظیم الشان اجلاس میں موجود قوم مسلم کے غیرت مند بیٹوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، آواز کو سماعت کرنے والی مذہبی اسلام کی مقدس معزت شہزادیوں، سوغات سلام کے ساتھ نبی رضا سلامی کو قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سبھی حضرات، بالخصوص وہ نوجوان جنہوں نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس پروگرام کو سجایا، آپ کی مسجد کے امام صاحب قبلہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ، مولانا ارمان رضا صاحب قبلہ اور باشندگان میرا پور، جنہوں نے بڑی محنت اس جلسے کے لیے کی، روپیہ پیسہ اکٹھا کیا، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کام کیا، اور اس پروگرام کو وجود میں بخشا۔ اللہ کی پاک مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے بڑی محبتوں کے ساتھ سلام کیا، آپ کی بستی میں یہ میری پہلی حاضری ہے، اویس بھائی اور مولانا ارمان رضا صاحب قبلہ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آپ کے دائرے محبت میں پہنچا ہوا۔ میں نے بڑی محبتوں کے ساتھ سلام کیا، لیکن آپ حضرات نے بہت ہی سستی کے ساتھ، کسی نے گردن ہلا کر کے، کسی نے سر ہلا کر کے سلام کا جواب دیا۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کامیابی ملے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، مجھے احساس یہ ہوا کہ آنے والے مہمان سے آپ ایک بار نہیں بلکہ دوبارہ سلام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کے حوصلے کو، آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز بہت پیارا ہے۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی محمد عادل رضا صاحب نظامت کر رہے تھے، بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے۔ میں تو ابھی مولانا اویس رضا صاحب سے کہنے والا تھا کہ حضور مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی، آپ کے مدرسے میں الحمدللہ آپ کا بچے جو پڑھتے ہیں وہ ایک سے ایک شاندار نعتیہ کلام بھی پڑھتے ہیں اور اچھی نقابت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اور عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور مولانا اویس رضا کو، مولانا ارمان صاحب کو اللہ حوصلہ عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان کے ساتھ رہا کریں، اس لیے کہ جو لوگ دین کے کام کرتے ہیں، الحمدللہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کی بستی میں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنی بات مہمان کی مانتے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہم سے ناراض ہیں یا آپ کو پیچھے بیٹھنا پسند ہے، تو آپ اپنی پسند کو چھوڑ کر کے بس تھوڑا حضرت امام حسین کی محبت میں یہ جو کرسیاں خالی پڑی ہیں ان کو پر کر لیجئے۔ اگر آپ کو اٹھنے میں تھوڑی پریشانی نہ ہو، مہربانی کریں آگے تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے ایسے ایسی نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ سننے اور سنانے کا ماحول
بن جائے، اس کے بعد میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نظامت کا سفر شروع کروں۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے پڑھے ہوئے درود کو میں خود سماعت کرتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں، آپ کی آواز چاہتی ہے کہ مدینہ المنورہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری آوازوں کو سماعت کر لیں تو پڑھیں بآواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بارگاہ رسول میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار شاعر دربار رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کے تعلق سے ایک شاعر کہتا ہے کہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حضرت حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حضرت حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، صدیق و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، صدیق و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، صدیق و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ حضرات بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی نظامت کو زیادہ لمبا چوڑا یعنی زیادہ طویل نظامت میں نہیں کروں گا، اور میں زیادہ لمبی نظامت کا عادی بھی نہیں ہوں، بس چاہتا یہ ہوں کہ ماحول بن جائے۔ اس کے بعد میں آپ ہو، آپ کے آنے والے مہمان ہو، ممبر پاک پر تمام تر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ بہترین قاری قرآن حضرت مولانا محمد اویس رضا صاحب قبلہ، آپ کی بستی کا دور و دراز نام روشن کرنے والا وہ عظیم نعت تھا، وہ بہترین شاعر بھائی جناب مولانا ارمان رضا صاحب قبلہ بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، حضرت نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے ہیں، لوگ معلوم کرتے ہیں حضرت آپ کہاں نماز پڑھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں سوار کے پاس میں جو میرا پر رہتا ہو وہاں نماز پڑھاتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے نبی کی نعت یہ پڑھتے ہیں، مشہور آپ کی بستی کو کرتے ہیں۔ وہیں پر حضرت مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ، قاری محمد رضوان رضا صاحب قبلہ، تمام تر علماء کرام ممبر پاک پر تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا انتخاب صاحب قبلہ جن کے میں ناموں سے واقف رہی ہو، بس یہ کہتا ہوا کہ بڑھ جاؤں کہ کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دو، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہ وہی آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہ وہی آفتاب ہے۔ ہم ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا جی لگائے محبت سے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کر کے بولیں یا رسول اللہ، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسول میں حضور اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا کہ انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا کہ انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایک شاعر لکھتا ہے کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ذرا مسکرائیے محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور جی لگا کر کے بولیں یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ارے مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں، مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں جب ہم اپنے گھروں میں مولا علی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں مولا علی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے ذکر سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر اس سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا
میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے۔ قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا، قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ اب لیجیے حضرات، میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے حضرت مولانا محمد عرفان رضا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں، سامعین کے قلوب کو فیضیاب فرمائیں، آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، محبتوں کے ساتھ تاریخ کا جواب دیں، زندہ دلی کے ساتھ بولے۔ مجھے ابھی پتا چلا کہ حضرت آپ کے امام ہے، دیکھتا ہوں یار امام تو شب روز مقتدی کے لیے بولا کرتے ہیں، کبھی فجر میں مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ظہر میں مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی عصر مغرب عشاء میں مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی رات کو سوتے بیٹھتے ہمہ وقت مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ مقتدی اپنی امام سے کتنی محبتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ضلع رامپور کے لوگ بڑی محبتیں کرتے ہیں، میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، میں غالباً 2 سال نرپت نگر دوندا والا میں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کی سماعتوں کو اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے کہ غرض کوئی چھپا ہے، احترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، سلام کے پیچھے غرض کوئی چھپا ہے، احترام کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، سلام کے پیچھے اما تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر، اما تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز ادا کرنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے، نماز ادا کرنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے۔ دیکھتا ہوں آپ اپنی امام کے لیے کتنا بولتے ہیں، میں ادھر سے نعرہ لگاتا ہوں، آپ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، آئے اور زندہ دلی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مجلس حضرت امام حسین، سرزمین میرا پور، حضرت مولانا محمد عرفان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چلائی تیر کتنی جواب دیتا جا، ہماری زخموں کا کچھ تو حساب دیتا جا، جو تم ہو ساقی کی محفل تو رند ہے ہم سب، ہماری حصوں کی تو ہم کو شراب دیتا جا۔